ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رسول الله انظر حلنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشقى لنا. امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین، جلوہ آئینہ حق، انوار رب العالمین. معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ. دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا، 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ. دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ. محمد حسین اسماء خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت. قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات نہایت ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ شاہ ارض و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے اپنے نذرانہ ہائے عقیدت بصورت درود و سلام پیش کیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی دینی روحانی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، خطبہ مبارکہ میں آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورۃ المائدہ قرآن کا 5واں سورہ اور اس کی 15ویں آیت جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق
کہ تم سب کی طرف آیا، اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب، روشن کتاب، کھلی کتاب، واضح کتاب۔ تو قرآن کریم کو اللہ کریم نے روشن کتاب سے موسوم کیا ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن پاک کو پڑھیں، لیکن آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ایقان ہونا چاہیے، اور ایقان کے ساتھ عشق رسول ہونا چاہیے۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو سارا قرآن نعت رسول نظر آئے گا، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا۔ پورا قرآن جو ہے، کہیں پر کہا جا رہا ہے یاسین، کہیں کہا جا رہا ہے طٰہٰ، تو عزیزان گرامی قدر، کہیں سرکار کا نام لے کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد وہی محمد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ مت سمجھنا ان کو ایسا ویسا، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارا کام صرف ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ، جو یہ لے کر آئے ہیں اس پر تم ایمان لے کے آؤ۔ تو اللہ کریم ہر شخص کا ایک کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، ہمارا اللہ کریم کے ساتھ ایک رشتہ ہے، باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے جو ٹوٹتا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی یہ فسخ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ اس کا ناسخ نہیں ہوتا، یہ رشتہ منسوخ نہیں ہوتا۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ماں کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ خامد کا رشتہ بیوی کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، لیکن یہ ٹوٹ جاتا ہے، منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن باپ اور بیٹے کا رشتہ قابل استرداد نہیں ہے۔ اسی طرح ماں اور بیٹے کا رشتہ قابل استرداد نہیں ہے، اسی طرح سے ماں اور بیٹی کا رشتہ قابل استرداد نہیں ہے، بھانجی اور ماموں کا رشتہ قابل استرداد نہیں ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ جو ہے وہ قابل استرداد نہیں ہے، قابل منسوخی نہیں ہے، بلکہ یہ رشتے دائمی رشتے ہیں۔ اسی طرح سے بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ اللہ بندے کا مالک ہے اور بندہ جو ہے اس کا غلام ہے، بندہ اس کا غلام ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندہ کتنی ترقی کر جائے، کتنا عروج پکڑ جائے، کتنے عروج پر چلے جائے، لیکن بندہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کتنا تنزل کر جائے، کتنا نیچے اتر آئے، اللہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں معراج میں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں عرش پر تشریف لے گئے، عرش سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، مقام رفرف سے آگے چلے گئے، فقان قاب قوسین او ادنا پر پہنچ گئے، لیکن عبد تھا اور اللہ اللہ تھا۔ یہی مقام معراج ہے۔ عبد دیگر و عبدہ دیگر، عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر است، ای سراپا انتظار منتظر است۔ عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے، عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر است، ای سراپا انتظار منتظر است۔ تو عزیزان گرامی قدر، بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، عبودیت کا رشتہ۔
عبد ہونے کا رشتہ ناقابل استرداد ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ اور بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بیٹا 10 دفعہ کہے میں اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، تو کیا باپ کے رشتے سے پرے ہٹ جائے گا؟ بندہ 100 دفعہ کہے کہ اللہ میرا اللہ نہیں ہے، تو یقین جانیے اللہ اس کا اللہ ہے اور وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ یہ عبد اور معبود کا رشتہ جو ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، بلکہ اس سے پیچھے آ جائیے، جب سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے، بلکہ اس سے پیچھے آ جائیے، جب سے قلم کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے لوح کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے دوات کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے یہ تمام چیزیں جو ہیں مخلوق ہیں، خلق شدہ ہیں، ان کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ تورات آ گئی، زبور آ گئی، اس کے بعد انجیل شریف آ گئی، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ان کتابوں میں تحریف ہوتی رہی۔ تو اللہ کریم نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا 56واں سورہ اور اس کی 78ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن عظیم، انہ لقرآن کریم، یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بڑے رتبے والا کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکنون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کریم نے بات کو شروع کہاں سے کیا؟ انہ لقرآن کریم، یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ یہ ایسے ہی چھوٹی سی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بڑے رتبے والی کتاب ہے۔ میں نے رتبے والی کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے، فی کتاب مکنون، اور پھر میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، پوشیدگی میں رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ یہ میرے عزیز، ہم نے اس کو مستور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا مستورات، تو مستور جو ہے سطر سے نکلا ہے، سطر کے معنی ہے چھپانا، مستور وہ ہے جسے چھپایا گیا ہو، تو قرآن مستور ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مستور ہے، چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ کریم نے خود ارشاد فرما دیا، ہم نے اس قرآن کو کہاں چھپایا ہے، ذرا یہ بھی تو اندازہ کرو۔ تو سورۃ البروج جو ہے قرآن کا 85واں سورہ، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے، کہاں ہم نے چھپا رکھا ہے، کہاں ہم نے اس کو احتیاط سے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بینک کی چیک بک ہے، کوئی اہم چیز ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ اپنے قرب میں رکھنا پسند کریں گے یا اپنے سے دور کریں گے؟ اپنے قریب رکھنا پسند کریں گے یا اپنے سے دور رکھیں گے؟ اپنے سے قریب رکھیں گے تاکہ آپ اس کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے جو ہم نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ تو فی کتاب مکنون، انہو لقرآن کریم، یہ بڑے رتبے والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ہم نے چھپا رکھی ہے، مستور کر رکھی ہے۔ دیکھیے مکنون ہوتی ہے پوشیدگی، اور یہ پوشیدہ کتاب ہے۔ جو پوشیدہ کتاب ہے
تو پھر ظاہر کیسے ہوئی؟ پوشیدگی اس کی کس چیز میں ہے؟ پوشیدگی اس کی لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ کریم نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں فرشتوں کی رسائی جو ہے لوح محفوظ تک ہے، فرشتوں کی رسائی جو ہے لوح محفوظ تک ہے، انسانوں کی رسائی جو ہے لوح محفوظ تک ہے، جنات کی رسائی جو ہے لوح محفوظ تک ہے۔ نہ جنات لوح محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ فرشتے لوح محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کو جب نازل کرنا ہوا تو زمین نے آسمان پر قرآن کو اتار دیا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا جاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے میری نبی کی منشا کے مطابق لیتے جاؤ، جیسے جیسے میرے نبی کی منشا ہو ویسے لیتے جاؤ۔ اور جس کے سامنے لوح محفوظ تخلیق ہوئی ہے، جس کے سامنے قلم تخلیق ہوا ہے، اور جس کے سامنے دوات تخلیق ہوئی ہے، اور جس نے قلم کو لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس ذات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن کو کیسے جانتی ہوگی؟ ہر کتاب، ہر صحیفہ انسانی دست برد سے محفوظ نہیں رہا، لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے یہ بات آپ دوست بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کہاں سے تھا، کہاں پر تھا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پر تھا۔ تو لوح محفوظ سے اسے اتارا گیا کہاں پر؟ زمین آسمان زمین پر، یہ زمین کا جو آسمان ہے اس پر اتارا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا جاؤ وہاں سے لے کر قرآن کو میرے نبی تک پہنچا دو۔ تو اب دیکھیے قرآن اتر رہا ہے، کس پر اتر رہا ہے؟ لے کے آنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین۔ اتر کس پہ رہا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو میرے عزیز میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا سے نرالی ہوتی ہیں۔ محبوب اپنے محب کو خط لکھے، محب تو اپنے محبوب کو خط لکھتے ہیں نا، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ معشوق کو خط لکھتے ہیں، اور معشوق ان خطوں کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد رکھ دیتا ہے۔ بات میں بڑی آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بات جہاں پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ مقام بڑا نازک ہے۔ محبوب جو ہے اسے سبھی خط لکھتے ہیں، وہ سب کا محبوب ہوتا ہے، اسے کہ سبھی محب ہوتے ہیں۔ محب جو ہیں اپنے محبوب کو خط لکھتے ہیں، تو محبوب جو ہے ان خطوں کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے ایک طرف ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب محبوب جو ہے اپنے محب کو خط لکھتا ہے تو محب جو ہے اس خط کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، اس خط کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا مجھے خط آیا ہے۔ اللہ کریم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی ہے، معشوق بھی ہے، معبود بھی ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے خط آتا ہے، لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آج جس کی طرف آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے آپ سے رشتے کی بات کی تھی کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ماں کا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ماں کا بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ٹوٹنے والے نہیں ہوتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رشتہ جو ہے وہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، جو عاشق و معشوق کا رشتہ ہے، محب اور محبوب کا رشتہ ہے۔ محب کی طرف محبوب کی طرف سے خط آتا ہے، اب اس خط کو کیسے اپنے دل سے لگا کے رکھے گا؟ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو قرآن کے ساتھ بے حد پیار ہے، بے حد پیار ہے، اپنی ذات سے زیادہ پیار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں کہ یہ محبوب کی چٹھی ہے، محب کے نام میں، محبوب کی چٹھی ہے محب کے نام، معشوق کی چٹھی ہے اپنے عاشق کے نام، جس سے پیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جسے دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت میں سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اگر ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ہونے سے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، معشوق کا خط عاشق کے نام آتا ہے، محبوب کا خط محب کے نام آتا ہے، تو ان کے درمیان آپس میں اس خط کے بارے میں محبت کیسی ہوگی؟ اللہ کریم نے اسی لیے ارشاد فرما دیا فی کتاب مکنون، پھر ارشاد فرمایا فی لوح محفوظ۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ پوشیدہ کتاب تھی، یہ پوشیدہ تھی، ہم نے لوح محفوظ میں چھپا رکھی تھی، لیکن محبوب تیرا ہونا یہاں پر آیا، ہم نے یہ کتاب تجھے عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اس کتاب کی حفاظت بھی تو ہونی چاہیے تھی نا۔ محب تو اپنے محبوب کے خطوط کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اسے اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے معشوق جو ہے اس کے لیٹر جو ہیں، اس کے خطوط جو ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں، تو عاشق یہ کہتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خط جو ہے میرے سینے پہ رکھ دے، کہ قبر میں بھی مجھے وصال یار کا لذت رہے گی، قبر میں بھی وصال یار کی لذت رہے گی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حفظ کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ذکر کی حفاظت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کتاب کے بارے میں دعویٰ کرے کہ وہ اسے زیر زبر پیش کے ساتھ مکمل یاد ہے۔ کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، یہ یقین رکھیے، یہ اعجاز قرآن کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں قرآن کو یاد کرتے ہیں اور قرآن انہیں یاد ہو جاتا ہے، قرآن انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا، فی کتاب مکنون، یہ پوشیدہ کتاب، یہ کتاب پوشیدگی میں ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے اس کتاب کو یاد کیا، حفظ کیا، ان کے والدین کو نور کے ممبروں پر نورانی تاج پہنا کر بٹھایا جائے گا۔ اب ان حفاظ کرام کا آپ مقام دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے معشوق کے خطوط کو اپنے سینے میں رکھ لیا۔ میں نے عرض کیا نا، معشوق کے خطوط ہوتے ہیں، محبوب کے خطوط ہوتے ہیں، محبوب کے خط کو محب یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفن میں میرے سینے کے ساتھ رکھ دینا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرف تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ قرآن معشوق کی کتاب ہے، محبوب رسول کی کتاب ہے، تو جب ہم اس کو یاد کریں گے ہمارے سینوں میں ہوگا، اور جب قبر میں اتریں گے تو یہ قرآن جو ہے ہمارے ساتھ ہی ہماری قبر میں ہوگا۔ یہ قرآن ہمارے ساتھ ہماری قبر میں ہوگا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا وبالقرآن اماما۔ قرآن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں،
میں راضی ہو گیا کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہو گیا، اسلام کے میں دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ اور پھر میں جس چیز پر راضی ہوا ہوں وہ قرآن ہے کہ قرآن میرا امام دنیا میں تھا، قرآن میرا امام قبر میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی آپ کی امام ہے اور آخرت میں بھی آپ کا امام ہوگی۔ جو دنیا میں بھی آپ کا امام ہے، قرآن دنیا میں بھی آپ کا امام ہے اور قبر میں بھی آپ کا امام ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کی حفاظت کیسے ہو گئی؟ عزیزان گرامی قدر، میں اس بات پہ حیران ہوں، چھوٹی سی میں آپ سے بات شیئر کرتا چلوں۔ قرآن کو کس نے نازل فرمایا؟ اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ اور پھر حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی؟ اللہ نے۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تو نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، جمع مع الغیر تو نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو ایک ہے، واحد ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تو ایک ہے، اکیلا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ تکریم فرماتے ہیں اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر، آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ تو جمع کا صیغہ کس لیے ہے؟ کہ اس کی حفاظت اللہ کریم فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرشتے فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص جہاز میں جل گیا، اس کے پاس قرآن پاک تھا، سارے جہاز کو آگ لگ گئی، لیکن اس قرآن پاک کو آگ نہیں لگی جو اس جہاز میں موجود تھا۔ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، اس جہاز کی دہکتی ہوئی آگ میں، جو کہ اس ایئرپورٹ سے اپنا فیول لے کر، ایندھن لے کر اڑا تھا، اور اس کی آگ جو ہے وہ جہنم کی طرح بھڑک اٹھی، اس آگ میں کون تھا جس نے قرآن کو بچا لیا؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے تھے، اللہ اور اللہ کے فرشتے تھے۔ دیکھیے، ایک مکان گرا، سارا مکان جو ہے ملیا میٹ ہو گیا، وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک تاکچے میں قرآن جو ہے اسی طرح سے محفوظ پڑا ہے۔ اس قرآن کو کس نے بچا لیا؟ اللہ کریم نے اور اللہ کے فرشتوں نے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں، جن کی اللہ کریم نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مکان میں آگ لگ گئی، سارا سامان جو ہے وہ سوخت ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز بچی تھی تو وہ قرآن کریم تھا۔ اس قرآن کریم کو کس نے بچا لیا؟ بولیے، اللہ نے بچا لیا، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا جس نے اس قرآن پاک کے آگے اپنے پر رکھ دیے، اور آگ جو ہے اس قرآن پاک کے حروف کو چھو نہیں سکی، اس کے جزدان کو چھو نہیں سکی، اس تاکچے کو چھو نہیں سکی جس میں قرآن موجود تھا۔ تو پھر اس کے ساتھ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرشتے تو مدد کرتے ہیں، فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ یہ بھی شامل ہیں جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں قرآن کی حفاظت کرنے میں وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ روس والوں نے بڑی محنت کی، قرآن میں تحریف کی، بڑی محنت کے ساتھ حرف سے حرف بدلے کہ کسی طریقے سے حرف بدل جائے، لیکن
اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں قرآن جو ہے وہ شائع کروائے. شائع کروانے کے بعد یہ 70 کا واقعہ ہے. تو شائع کروانے کے بعد انہوں نے اسلامی ممالک میں ان قرآن پاک کو پھیلا دیا. تو جب یہ قرآن پاک ان حفاظ بچوں کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے ان قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ پکار اٹھے کہ نہیں، یہ قرآن پاک میں کسی بدبخت نے، کسی کم بخت نے قرآن پاک میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے. ان لہو لحافظون، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کے بعد یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی اولادیں جو ہیں یہ قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ قرآن کریم کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کا جو عمل ہے، دیکھیں عمل کس کا ہے؟ یہ اللہ کا. اور یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے کن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے؟ فرشتوں کی. اور پھر یہ کس کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اللہ کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں. اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے حفاظ بچے جو ہیں یہ قرآن کریم کی حفاظت فرماتے ہیں. اور تم کتنے مسلمان مارو گے؟ ہمارے گھر سے ہر بچہ حافظ قرآن نکلے گا. کتنے قرآن تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا. اللہ کے فرشتے اس قرآن کو لے کر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے. سرکار نے اپنے سینے میں اس کو جگہ عطا فرمائی، دل میں جگہ عطا فرمائی. اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں سے، اپنے صحابیوں سے کہا کہ اسے یاد کر لو. صحابہ کرام نے قرآن کو یاد کر لیا. کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، صحابہ کرام نے جوق در جوق بڑی محبت کے ساتھ حصہ لیا ہے. اور پھر دیکھیں، ایک طرف جھوٹا نبی ہے، ایک طرف سچے نبی کے یار ہیں. ایک طرف جھوٹا نبی ہے اور دوسری طرف سچے نبی کے اصحاب ہیں. ایک طرف جھوٹا نبی ہے اور دوسری طرف سچے نبی کے نام لیوا ہے. اب کس طرح برداشت کریں کہ ان کے سچے نبی کے مقابلے میں کوئی جھوٹا نبی آ کر کھڑا ہو جائے؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی 12 ہجری میں، تو مسلمانوں نے جوق در جوق اس میں حصہ لیا. ہر شخص جو ہے شہادت کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہے کہ اس جھوٹے نبی کو ملیا میٹ کر دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے، کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی برابری کی ہے. تو مسلمان جوق در جوق شہادت کے شوق میں کس طرف گئے ہیں؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئے. کہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 700 حفاظ کرام جو ہیں اس جنگ میں شہید ہو گئے. 700 حفاظ کرام جو ہیں اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور شہید ہونے کے بعد یہ حفاظ کی بہت بڑی تعداد تھی. 700 کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے. ایک حافظ جو ہے بڑی مشکل سے بنتا ہے. ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حفاظ بچہ جو ہے وہ بڑی برکت والا بچہ ہوتا ہے اور بڑی برکت کے لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ کریم کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ کریم کے فرشتوں کی نظر میں ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ قرآن اس جہاز میں رکھا ہوا تھا، جہاز والے سب جل گئے، جل کے کوئلہ ہو گئے، ان میں سے ایک نہیں بچا. لیکن کاغذ کے صفوں پر پرنٹ ہوا قرآن پاک جو ہے وہ آگ لگنے سے محفوظ رہا. ایسی خبریں پڑھی کہ قرآن پاک جو ہے کسی گھر میں رکھا تھا اور اس گھر کو آگ لگ گئی اور وہ قرآن پاک بچ گیا. تو میں اس بات پر حیران ہوا، میں نے قیاس کیا، ارے جس گھر میں قرآن پاک رکھا تھا اس گھر کو آگ لگ گئی، لیکن وہ آگ اس طاقچے تک نہیں پہنچ سکی جس میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا.
تو میں نے اس پہ قیاس کیا کہ وہ قلب، وہ صدر، وہ دل، وہ ذہن، وہ جسم حافظ قرآن کا، جس میں قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس میں قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، اسے دوزخ کی آگ کیوں کر جلا سکتی ہے؟ حافظ قرآن ہونا بڑا مقام ہے، حافظ قرآن ہونا بڑا مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ بچے بڑے برکت والے بچے ہوتے ہیں، بڑی رحمت والے بچے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ قرآن شریف یاد کرنے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طالب علم جب زمین پر اپنا پاؤں رکھتا ہے، دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، زمین پر اپنا پاؤں رکھتا ہے، تو فرشتے جو ہیں اس کے راہ میں اپنے پر بچھاتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جو قرآن کی تعلیم لینے کے لیے صبح منہ اندھیرے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سپارے ہوتے ہیں۔ کتنے برکت والے وہ اساتذہ ہیں جو ان حفاظ کرام کا انتظار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حافظ بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ چل کے اپنے گھر سے آئیں گے اور آ کے قرآن پاک مجھ سے پڑھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، یہ اللہ کے اس عمل میں شریک ہیں جو اللہ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبر جو ہے وہ قرآن کا مسکن بن جاتی ہے۔ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، قرآن جو ہے ان کا امام بن جاتا ہے، قرآن جو ہے ان کا امام بن جاتا ہے، اور پھر قبر میں قرآن آتا ہے، اپنے نور کے ساتھ آتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، کھلی روشن کتاب۔ اب جو روشن کتاب ہے اس میں نور ہے یا نہیں؟ جب یہ نور آپ کے سینے میں ہے تو قبر کا جب کوٹھری بند کر دی جاتی ہے اور جب اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو قبر میں کون آ جاتے ہیں؟ نکیرین آ جاتے ہیں، آ کر سوال پوچھتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اس وقت قرآن جو ہے ایک چراغ بن کے جو ہے اس کی قبر میں روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن نور جو ہے، قرآن کو اللہ نے نور کہا نا، قرآن روشن ہے، کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ اس حافظ قرآن کی قبر میں قرآن جو ہے وہ نور بن کے روشن ہو جاتا ہے، اور جب روشن ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے امام ہونے پر دنیا میں بھی راضی تھا اور اب بھی راضی ہوں۔ اب نکیرین کیا کہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس دین سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھی، میرا دوست، میرا قرآن جو ہے میری قبر میں آ گیا ہے۔ گرامی قدر، جو قرآن پڑھے ہیں، میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم ایک پاؤ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن سے اپنا ایک رشتہ قائم کیجئے۔ پھر وہی محبوب اور محب کے خطوط کی بات آ جاتی ہے، عاشق و معشوق کے خطوط کی بات آ جاتی ہے۔ لکھ لکھ چٹھیاں سجنا نو پاواں، لکھ لکھ چٹھیاں سجنا نو پاواں۔ پھر وہ معشوق اور محب کے، معشوق اور عاشق کے خط کی بات آ جاتی ہے، محبوب اور محب کے خط کی بات آ جاتی ہے کہ محبوب جو ہے محب کو خط لکھتا ہے، محبوب کا خط کو محب اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، جب مرتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے کہ اس خط کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، جب میرے کفن کے اندر رکھ دو گے تو مجھے اپنی قبر میں اپنے یار کا وصال جو ہے وہ محسوس ہوتا رہے گا۔ تو جب سینے میں قرآن ہے، قرآن اللہ کا خط ہے، قرآن اللہ کا خط ہے، قرآن اللہ کی تار ہے، قرآن اللہ کا خط ہے جو محبوب کی طرف سے محب کو آیا ہے۔ ایک رشتہ ہے محب اور محبوب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کا ایک رشتہ ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمارا رشتہ کس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے؟ بولیے
کس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک رشتہ ہے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ ایک رشتہ ہے یہاں سے یہاں تک. جب آپ اس رشتے میں داخل ہوئے تو آپ کا رشتہ کس سے ہو گیا؟ کس سے ہو گیا؟ دونوں سے ہو گیا. اللہ بھی اب آپ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے. امتی کس کا؟ امتی کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور عبد کس کا؟ اپنے معبود اللہ رب العالمین کا. عزیزان گرامی قدر، میری جو ہے آپ سے درخواست یہ ہے، تقریریں کرنے کو لچھے دار تقریریں اور پھر اس میں اشعار کی بھرمار کی جا سکتی ہے، لیکن بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیجیے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیجیے. اگر آپ قرآن پڑھے ہیں تو کم از کم ایک ربع چوتھائی قرآن جو ہے، چوتھائی سپارہ، چوتھائی پارہ، یہ ضرور پڑھیے. چوتھائی پارہ ضرور پڑھیے. اگر آپ قرآن کو روانی سے نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ایک رکوع جو ہے وہ ضرور پڑھیے. ہر نماز کے بعد پڑھیے، ایک رکوع پڑھیے، 4 آیات پڑھیے، 3 آیات پڑھیے، 5 آیات پڑھیے. ہر نماز کے بعد قرآن پاک کو کھولیے. محبوب کا خط آتا ہے محب کے نام، کبھی اس کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. ایک دفعہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد دل کو سحری حاصل نہیں ہوئی، دل کو سکون حاصل نہیں ہوا، پھر پڑھنا شروع کر دیا. دل میں پھر بات محبت وہی جوان ہو گئی. جب سارا پڑھ لیا پھر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دل نے جوش مارا، پھر اس خط کو پکڑا اور پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر یہی تو قرآن کے ساتھ عمل ہے. 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں تو جناب من آپ یہاں پر تشریف لائیے. قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، آپ ظہر کے وقت تشریف لائے، سنتیں پڑھیں، ابھی فرض نماز پڑھنے میں وقت باقی ہے، آپ یہاں سے قرآن اٹھائیے، اس سے قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے. اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. یہ گھڑیال ہی اتار دیا ادھر سے انہوں نے. غافل تجھے یہ گھڑیال، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گردوں نے گھڑی عمر کی کور گھٹا دی. تو بجائے فارغ بیٹھنے کے قرآن پاک اٹھائیے. 3 آیات پڑھیں، 5 آیات پڑھیں. مؤذن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. قرآن کو بند کیجئے اور اسے وہاں پر رکھ دیجئے، اپنی صف بنائیے اور نماز ادا کیجئے. آپ 5 وقت یہ عمل کریں، قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ استوار کریں. آپ دیکھیے آپ کی زندگی کا محور تبدیل ہو جائے گا. ہماری زندگی کا محور کیا ہے؟ تھریشر ہونا چاہیے، ٹریکٹر ہونا چاہیے، تھریشر ہونا چاہیے، روٹا ویٹر ہونا چاہیے، کلٹی ویٹر ہونا چاہیے. یہی ہے نا ہماری زندگی کا محور کیا ہے؟ آئے ہم دنیا میں کس لیے ہیں؟ روٹا ویٹر کے لیے، کلٹی ویٹر کے لیے، ہل چلانے کے لیے. یہ تو ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، حصہ ہے. آئے ہم اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرے. جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا اور زندگی کے کسی موڑ پر وہ قرآن یاد نہیں کر سکے، پڑھ نہیں سکے، بے دریغ آئیے، یہ سوچے بغیر کہ آپ کی مونچھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی ہیں،
یہ سوچے بغیر کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، یہ سوچے بغیر کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آپ کے پوتے اور پوتیاں جوان ہو چکے ہیں، آئیے اور آ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے۔ زندگی کا اختتام آ گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی کا اختتام آ گیا، قرآن آخر تک نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کریم قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کو والناس تک قرآن جو ہے وہ ناظرہ پڑھا دے گا۔ اللہ کریم قبر میں ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو وہاں پر قرآن پڑھائے گا۔ اور میرے عزیز دیکھیے کیسا موسم ہوگا، کیسے حالات ہوں گے کہ آپ قبر میں ہیں، قبر اندھیری ہے، اندھیرا کوٹھڑا ہے، کوئی اس میں دروازہ نہیں ہے، لیکن اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ استاذ کے طور پہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو قرآن کریم لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ کو قرآن یاد کرواتا ہے، پڑھاتا ہے۔ مت سوچئے کہ میری عمر کے 60 سال گزر گئے ہیں، میری عمر کے 70 سال گزر گئے ہیں، اب میں نے کیا قرآن کو یاد کرنا ہے۔ آج آئیے، آپ نے اپنے استاد سے پڑھا، استاد نے پڑھایا، پڑھو میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے سورہ الحمد جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے صحیح یاد کروا دی، اور صحیح یاد کروانے کے بعد وہاں پر آپ گھر گئے، وہاں پر جا کر بیماری نے حملہ کر دیا اور آپ کا وقت آخر آ گیا، تو الحمد سے آگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرشتہ مقرر فرمائے گا جو الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ کو قرآن جو ہے وہ پڑھا دے گا۔ اور جب انشاءاللہ حشر میں آپ اٹھیں گے تو آپ کا شمار جو ہے قرآن کے قاریوں میں ہوگا، قرآن کے قاریوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حفاظ کرام کیا ہے کہ کسی بندے نے قرآن پاک کو یاد کر لوں تو چنانچہ موت آ گئی، جب موت آ گئی تو قبر میں رکھ دیا، اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر کر فرما دے گا جو اسے قبر میں قرآن حفظ کروائے گا۔ اور جب وہ اٹھے گا قیامت والے دن تو اس کا شمار جو ہے قرآن کریم کے حفاظ میں ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ تو دنیا میں قرآن کا حافظ نہیں تھا، اس نے تو کبھی مصلی نہیں سنایا، اس نے تو کبھی قرآن کو حفظ نہیں کیا، اس نے تو 4 دن قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد چھوڑ گیا، تو یہ حافظ قرآن میں سے کیسے ہو گیا، قرآن کے حافظوں میں سے کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت حاطف غیبی سے جواب یہ ملے گا کہ اللہ کریم نے اس کے لیے جو ہے، ہم نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس نے قبر میں اس کو قرآن حفظ کروا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیجئے۔ آپ کا رشتہ 2 جگہ جڑ جائے گا، اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اسی محبت میں آپ شامل ہو جائیں گے جس محبت میں اللہ کے رسول ہیں، اسی رشتے میں آپ داخل ہو جائیں گے جس رشتے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کو اجاگر کیجئے، قرآن کریم کے ساتھ اپنے التفات کو اجاگر کیجئے، قرآن کریم کے ساتھ محبت پیدا کیجئے، قرآن کے حروف کے ساتھ محبت پیدا کیجئے۔ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا دیکھنا جو ہے باعث ثواب ہوتا ہے۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف کو جا کر دیکھنا کیا ہے؟ باعث ثواب ہے، اجر ملے گا بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا۔ بیت اللہ شریف کے سامنے پانی سے ابلتا ہوا ایک چشمہ ہے جسے بیر زمزم کہتے ہیں، زمزم کا کنواں ہے، اس کنویں کا پانی جو ہے، اس پانی کو دیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور پھر کہا کہ والدین کریمین جو ہیں ان کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ جو علماء کرام ہیں، دین کے عالم ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور پھر جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں، ان قرآن پاک کے حروف کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں آتا قرآن،
نہیں آتا، آپ پڑھ نہیں سکتے، قرآن کھولیے اور کھولنے کے بعد اس کے حروف کو دیکھنا شروع کر دیجئے، محبت کے ساتھ دیکھیے، چاہت کے ساتھ دیکھیے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک حرف پڑھا الف 10 نیکیاں مل گئی، ایک حرف پڑھا لام 10 نیکیاں مل گئی، ایک حرف پڑھا میم 10 نیکیاں مل گئی، الف لام میم پڑھا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں جو ہیں وہ پلے پڑ گئی ہیں۔ ذالکا پڑھا، ذال کے پڑھا 10 نیکیاں ملی، لام پڑھا 10 نیکیاں بڑھی، اور کاف پڑھا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ کتنی مل گئی؟ الف لام میم ذالکا کتنی ہو گئی؟ 60 نیکیاں ہو گئی۔ اب دیکھیے نیکیوں کا شمار ہی نہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طریقے سے میرے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن آپ کو آتا نہیں، جب تک قرآن آتا نہیں قرآن کھولیے، اور قرآن کھولنے کے بعد اس کے حروف کو جو ہے، اس کے کلمات کو جو ہے وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دیکھیے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آخری بات کروں گا۔ ہمارے ایک مرید قبلہ عالم حضرت سلطان العارفین قدس الصالحین پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ، میرے دادا پیشوا، میرے آقا ولی نعمت، کہ جن کے ہونے سے میرے وجود یہاں پر موجود ہے، جن کی وجہ سے میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے آقا ولی نعمت حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ وہ گئے ایک جگہ، ہندوستان کی بات ہے، متحدہ ہندوستان کی، تو کسی دور دراز کے علاقے میں چلے گئے، تو وہاں پر لوگ مسلمان ہوئے، کہیں مسلمان ہوئے ان کے باپ دادا، پھر اس کے بعد کوئی مبلغ، مصلح، قاری، حافظ، امام، مفتی ان تک نہیں پہنچ سکا، تو جتنی دین کی تعلیمات ان کے پاس تھی اس پر وہ عمل پیرا تھا۔ تو یہ وہاں پر گئے، تو انہوں نے جا کر وہاں پر جتنا دین ان کو آتا تھا لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر دریا آیا، پانی آیا تو قبر ایک کھل گئی، تو اب یہی وہاں پر امام تھے، یہی وہاں پر خطیب تھے، یہی وہاں پر مفتی تھے۔ اب ان کو مفتی سمجھتے ہوئے ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضور کیا کرنا چاہیے، قبر کھل گئی ہمیں بتا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ۔ قبر پہ چلے گئے، جا کر دیکھا تو صاحب قبر جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ ایسے تر و تازہ ہے جیسے آج ہی قبر میں رکھا گیا۔ قابل غور بات کر رہا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اس کی دائیں طرف سے، دائیں بغل سے ایک پودا نکلا، ڈنٹھل نکلا، اس کے اوپر ایک بڑا سارا پھول لگا ہوا ہے، اور وہ پھول جو ہے اس کے چہرے کے ساتھ کھلا ہوا ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ سارے قبرستان میں پھیل رہی ہے۔ اب میں کوئی مفتی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اس کی قبر پہ ایسا کرو کہ پھٹے وغیرہ رکھو لکڑی کے، اور اوپر جو ہے مٹی ڈال کے قبر کو بند کر دو۔ اب مجھے جستجو یہ ہوئی کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کی اللہ کریم نے اتنی بڑا اجر عطا فرما دیا۔ تو میں نے پوچھنا شروع کیا یہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا؟ تو ایک بابا جی نے کہا یہ میرا دادا تھا، جب یہ مسجد بنی ہے تو یہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کھول لیتا تھا۔ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، عربی نہیں آتی تھی، کسی سے اس نے عربی نہیں سیکھی۔ قرآن کو رات کو اس نے کھول لینا، چراغ جلا کر اپنے سامنے رکھ لینا، مسجد میں بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ ہر آیت پر اپنی انگلی پھیرنی، اور پھر یہ کہنا تو سچی ہے، تو جو بات کہتی ہے سچ کہتی ہے، یہ میری نالائکی ہے کہ میں تجھے سمجھ نہیں پاتا ہوں، میں تیرا پیغام سمجھ نہیں پاتا ہوں، لیکن تو جو بات کر رہی ہے تو سچ کر رہی ہے، تو جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔
اے اللہ کی اتری ہوئی آیت تو جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. اور اس طرح سے اس نے ہر آیت پر اپنی انگلی پھیرتے جانا اور یہ کہنا کہ تو سچ کہتی ہے, تو سچ کہتی ہے, تو جو کہتی ہے سچ کہتی ہے. یہ میری نالائکی ہے کہ میں تیرے بات کو سمجھ نہیں پاتا ہوں. چنانچہ اس طرح سے راتوں رات اس نے ایک قرآن پاک ختم کر دیا. الحمد سے لے کر والناس تک اس نے مکمل قرآن پاک کی ورق گردانی کر دینی. ہر آیت پر انگلی رکھ کے گزر جانا اور کہنا کہ تو سچ کہتی ہے, تو ٹھیک کہتی ہے, تو نے سچ کہا, میں تیرے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ مر گیا, ہم نے اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے بعد کفنا کر یہاں پر دفنا دیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد. اور آج تم نے دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اللہ نے جو اس کو یہ رحمت دی ہے, اللہ نے جو اس کو برکت دی ہے, اللہ نے جو اس کو یہ کرم دیا ہے, یہ قرآن پاک کا صدقہ عطا فرمایا ہے. عزیزان گرامی قدر, آپ میرے اسلامی بھائی ہیں, آپ میرے دینی بھائی ہیں, آپ میرے روحانی بھائی ہیں. یہ میری جو عزیزہ بہنیں یہاں پر بیٹھی سن رہی ہیں, یہ میری اسلامی بہنیں ہیں, میری دینی بہنیں ہیں, میری روحانی بہنیں ہیں. میں ان سب سے اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا رشتہ جو ہے وہ ادھر ادھر جوڑنے کی بجائے, کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیں. آپ اپنا رشتہ کسی اور کے ساتھ جوڑے, اپنا دامن کسی اور کے ساتھ وابستہ کرے, کسی اور کو خط لکھے. اس کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. آپ اپنا رشتہ جو ہے اس کتاب کے ساتھ جوڑیے, پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے ہوتی ہیں. قرآن کریم نے ایسے حفاظ کرام کی مثال بھی دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پڑھتے ہیں, قرآن یاد کرتے ہیں, قرآن حفظ کرتے ہیں, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا, قرآن ان کے حلق سے سینے میں نہیں اترتا. سینے میں وہی قرآن اترتا ہے جس کا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, اپنا رشتہ کہیں اور جوڑنے کی بجائے, اپنا ٹانکا کہیں اور لگانے کی بجائے, اپنا ٹانکا جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ لگائیے. اپنا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ جوڑیے, اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیے, اللہ کے ان خطوط کے ساتھ جوڑیے جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے ہیں. پھر دیکھیے وہ رشتہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ہے, آپ اس رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں یا نہیں. آپ کا مقام اس ولی والا بن جاتا ہے کہ نہیں. قبر میں اگر اسے ایک پھول مل سکتا ہے جس کی خوشبو سے پورا قبرستان مہک جائے, تو میرے عزیز آپ قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن پر عمل کیجئے, پھر دیکھیے کہ آپ کی قبر کیا بن جاتی ہے. جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے کہ نہیں. اللہم جعل الارض عن جنبیہ, اللہ اس کی قبر کو اس کے دائیں بائیں سے وسیع و عریض فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بی بی زینب کو جانتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دفن کرنے کے لیے لے کر گئے, فوت ہو گئی ہیں, دفن کرنے کے لیے لے کر گئے, قبر میں اتارا, قبر میں اتارنے کے بعد قبر کو بند کر دیا. تو آپ کے چہرے پر غمگینی کے آثار جو ہیں وہ بڑھ گئے, غم زدگی کے آثار بڑھ گئے, اور آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا, آسمان کی طرف اٹھایا, دعا مانگی. پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی سی غمگینی کم ہوئی, لیکن ابھی غمگینی باقی ہے. پھر آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, پھر اس کے بعد آپ نے خوش ہو گئے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ زینب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے غمگین تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کا مال تھا, میں اس لیے غمگین تھا کہ دغدغۃ القبر جو ہے, قبر کا دبانا جو ہے وہ ایسا ہے
کہ قبر جب دباتی ہے انسان کو تو اس کی ہڈیاں جو ہیں ایک طرف کی پسلیاں جو ہیں وہ دوسری طرف نکل جاتی ہیں. تو جب میں نے زینب کو قبر میں رکھ دیا اور پھر اس کے بعد قبر بند کر دی تو قبر نے زینب کو دبانا شروع کر دیا. یہ سوچ کر یہ دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ غمگین ہو گیا کہ میری زینب جو ہے وہ بہت کمزور ہے, وہ یہ دغطۃ القبر جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی. اور میں نے منہ اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کی, یا رب العالمین میری زینب پر یہ منزل آسان فرما دے. اللہ نے میری زینب پر یہ منزل آسان فرما دی. دغطۃ القبر کم ہو گیا لیکن قبر دبا رہی تھی. یہ بات مجھ پر پھر شاک گزری. میں نے اللہ کریم سے پھر دعا مانگی. رب العالمین نے میری اس دعا کو قبول فرمایا اور زینب سے دغطۃ القبر ایسا ہو گیا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دبوچتی ہے, جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے. عزیزان گرامی قدر, قبر کا دبانا جو ہے برحق ہے, لیکن قرآن کریم جو ہے وہ جب آپ کو حفظ ہوگا, قرآن کے ساتھ جب آپ کی محبت ہوگی تو قرآن کی محبت جو ہے آپ کو اس قبر کے دبانے سے محفوظ رکھے گی. آپ یہ کیجئے کہ قرآن کے ساتھ محبت پیدا کیجئے, اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت پیدا کیجئے, اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت پیدا کیجئے. محض اس کو چومنے اور آنکھوں کو لگانے کے لیے نہ رکھیں کہ اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو. تو کسی گھر میں اگر جا کر دیکھنا ہو کہ انہیں قرآن سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر قرآن پر غلاف پر کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے. آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس گھرانے کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے. عزیزان گرامی قدر, قرآن کے ساتھ محبت پیدا کیجئے, قرآن کے ساتھ التفات پیدا کیجئے. اپنا ٹانکا جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑیے, اپنا رشتہ جو ہے قرآن کے ساتھ جوڑیے. اپنے خط جو ہیں وہ دائیں بائیں بھیجنے کی بجائے قرآن کو بھیجیں. اپنی محبت کی باتیں جو ہیں وہ قرآن سے کیجئے. عزیزان گرامی قدر, یہ قرآن جو ہے یہ آپ کا دکھ درد کا سانجھی ہے, یہ آپ کے دکھ درد کا سانجھی دار ہے. آپ کے دکھ کو بٹانے والا کون ہے؟ قرآن پاک. آپ اپنا رشتہ قرآن پاک سے جوڑیے, پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ کے گھر کیسے ہوتی ہیں. علامہ صاحب نے کہا نا, کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا, وہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر, ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا, قرآن کی چیزوں کو چھوڑ دیا, قرآن کے حصوں کو چھوڑ دیا, قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا. حفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں جیسے طوطا پڑھتا ہے. حفاظ کی حالت جو ہے آج کل ایسی ہے جیسے کہ گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں. گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں, قرآن اس کی مثال دیتا ہے, گدھے پر کتابیں اگر لاد دی جائیں تو گدھا جو ہے وہ عالم دین نہیں ہو جاتا. گدھے پر قرآن لاد دیے جائیں تو گدھا جو ہے وہ صاحب قرآن نہیں ہو جاتا, حافظ قرآن نہیں ہو جاتا. اس وقت تک جب تک آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا. عزیزان گرامی قدر, بات آپ سے اتنی کرنی تھی اور میری بات ختم ہو گئی, میری بات ختم ہو گئی. اب فیصلہ اب آپ کا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہوگا, قرآن کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا ہوگا, قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوگا, قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ کیسا ہوگا. یہ اب آپ پر بات جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب آپ نے اپنا رشتہ جو ہے قرآن تک جوڑنا ہے, قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. میرا کام تھا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, میرے کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا. یہ میں نے اس جمعہ میں اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کیا, آپ تک قرآن کی بابت بات پہنچا دی ہے. اب یہ آپ کے فرائض میں داخل ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنی محبت, چاہت اور رشتے کو جو ہے وہ استوار کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.